ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں ملک شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں کوفہ میں کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ان 10 چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جو 10 چیزیں اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے بنایا ہے۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتائیں۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اور اسی طرح اب آخر میں میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی سب سے بھیانک اور بدترین وادی کے بارے میں بھی بتائیں۔ دوستو، ان سوالوں کے جواب آپ کو بتانے سے پہلے یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی 2 معتبر ترین کتابیں جیسے کہ الحصال کے باب نمبر 10 کی حدیث نمبر 25 میں اور عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 1 میں بھی یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ تحف العقول اور بحار الانوار کے والیوم نمبر 10، والیوم نمبر 33، والیوم نمبر 43 اور والیوم نمبر 57 میں بھی 2 جگہوں پر یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو 10 چیزیں اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہے کو بنایا ہے کہ جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اسی طرح پھر لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی ہے کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت بادل ہے کہ جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتا ہے۔ بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے کہ جو بادلوں کو آسمان پر چلائے پھرتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ ہے کہ جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا رہتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے گا۔ ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے کہ جو ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ اور پھر موت سے بھی زیادہ سخت اللہ کا حکم کن ہے کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر اس کام کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اے بندہ خدا، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں ہے۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ چیز کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں ہے تو وہ صبح ہے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب وہ جانے لگے اور صبح کی کہ جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو یاد رہے یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین و آسمان، صبح اور شام، یہ سب بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اور اسی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 44 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور ہر وہ چیز بھی کہ جو ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہتی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔
دوستو یاد رہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ساتوں زمینوں آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتوں زمینوں آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح اور تعریف بیان کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے بنایا ہے؟ تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے بنایا ہے۔ دوستو یاد رہے بخارات پانی کی اس بھاپ یا پھر دھوئیں کو کہتے ہیں کہ جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلتا ہے، اور اللہ نے پانی کی اسی بھاپ اور دھوئیں سے ہی پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ اسی طرح اے بندہ خدا اب تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ تمہیں 7 آسمانوں کے نام بتائے جائیں۔ تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے، اور اللہ نے اس آسمان کو پانی اور دھوئیں سے بنایا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے کے رنگ کی طرح کا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور اس کا رنگ سرخ مائل ہاکی رنگ کی طرح کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے اور اس کا رنگ چاندی کے رنگ کی طرح کا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیہون ہے اور اس کا رنگ سونے کے رنگ کی طرح کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام اروس ہے اور اس کا رنگ سبز یاقوت کے رنگ کی طرح کا ہے۔ اور پھر آخر میں 7ویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور کی طرح کا ہے۔ اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ تمہیں آسمان کے دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ تو اے بندہ خدا جان لو کہ آسمان کے دروازوں کے یہ تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے یہ تالے کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ اور پھر اب ساتھ ہی یہ بات بھی جان لو کہ ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ دوستو اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جانے کے لیے مختلف دروازوں کو بنا رکھا ہے، اور اللہ کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے ہی گزر کر مختلف آسمانوں پر بھی جا چکے ہیں۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے ہی مطابق ابھی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، اسی طرح پھر حضرت یوسف تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون 5ویں آسمان پر، حضرت موسیٰ 6 آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اس وقت 7ویں آسمان پر موجود ہیں۔ دوستو اب یہاں پر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں سورہ الذاریات کی آیت نمبر 7 میں یہ قسم کھائی ہے کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنا رکھا ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی انہی رستوں سے ہی گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ تو اسی طرح بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ اس زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو اے بندہ خدا جان لو کہ اس زمین کی سب سے بہترین وادی سرندیپ ہے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کی اسی وادی میں ہی اتارا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ وادی یعنی وادی سرندیپ موجودہ دور میں شری لنکا میں موجود ہے۔ اسی طرح اے بندہ خدا اب آخر میں تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ اس زمین کی سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ دوستو آخری سوال کا جواب آپ کو بتانے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو تمام انبیاء کرام کے اس شجرہ نسب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، اور یہ تعارف اس وجہ سے کرانا چاہتا ہوں کہ افسوس آج کے اس دور میں ہم مسلمان اللہ کے نبیوں سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں قرآن میں موجود اللہ کے نبیوں کے نام تک معلوم نہیں۔ تو دوستو اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے ایک مکمل اور مستند شجرہ نسب کو بنایا ہے۔ اس شجرہ نسب میں ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بہت سی معلومات کو لکھا ہے۔ ان معلومات کے بارے میں جاننے کے لیے یا پھر تمام انبیاء کرام کے اس شجرہ نسب کو حاصل
करने के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट islamiccharts.com को विजिट करें, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके भी तमाम अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बाआसानी हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह बस फिर अब आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद वादी बरहूत है, क्योंकि ये वादी दोज़ख की वादियों में से एक वादी है कि जहां पर मरने के बाद काफिर और गुनाहगार लोगों की रूहों को सजा के तौर पर अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से माफी की ये फरियाद करती हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, यकीनन हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म का इनकार किया और तेरी ज़मीन में हर तरफ गुनाहों को आम किया। बस ऐ हमारे परवरदिगार, तू एक मर्तबा हमें दोबारा वापस ज़मीन पे तो भेज। हम सारी जिंदगी सिर्फ तेरे ही हुक्म का इकरार करेंगे और सिर्फ तेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। लेकिन अफसोस कि इन रूहों के रो रो कर माफी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। दोस्तों, तमाम अंबिया कराम के मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को हासिल करने के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट islamiccharts.com को विजिट करें।